بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں. زلمے خلیل زاد نے ایک بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں یہ کہا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو ریویو کرے، یعنی اسلام آباد اپنے انٹرنل پولیٹیکل معاملات کو ریویو کرے، عمران خان کو چھوڑ دے. اور یہ جو اس کا اشارہ ظاہر ہے، جانتے ہیں پاکستان کے کینگرو کورٹس ہوں یا پاکستان کی عدلیہ ہو، پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم ہو اور وکٹمائزیشن ہو اپوننٹ کی، خواہ وہ عمران کے دور میں ہوئی ہو، مسلم لیگ نون کے دور میں ہوئی ہو، پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہو یا آج کے دور میں ہو. یہ کولیشن ہے، اس میں ایم کیو ایم اٹس اے پارٹ آف دی کیبنٹ اینڈ دا گورنمنٹ. پاکستان پیپلز پارٹی نے ظاہر مسلم لیگ کی سپورٹ سے اپنے پارٹی چیف کو صدر پاکستان بنایا، اور کسی نہ کسی شکل میں وہ حکومتیں موجود ہیں. اور پھر مسلم لیگ نون، جس کے سربراہ تو سائیڈ لائن ہوئے میں ہیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن، اور ان کو اس کو لیڈ کر رہے ہیں جناب محترم شہباز شریف صاحب. ان کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی، وہ ظاہر ہے کہ صدر آصف زرداری کے ہی فائنڈ ہیں، اور اس سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کی ڈسکوری انہی کی فائنڈ ہے. وہ خلیل زاد صاحب نے بڑا واضح پیغام دے دیا، اس سے پہلے رچرڈ گریلی نے پیغام دیا. اب یہ ایکٹ کرنا ہے پاکستان کے حکمرانوں کو، خواہ وہ فوج کے حکمران ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سیاسی حکمران ہو. کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہمیشہ سے کردار تھا ہے، اور مجھے نہیں پتہ رہے گا نہیں رہے گا، لیکن ہے. اور اس کے سامنے اگر کوئی وال آف برلن کی طرح اگر کوئی بندہ موجود ہے، اس کا نام ہے قیدی نمبر 804، جس کو کل 14 سال کی سزا ایک جونیئر کورٹ نے دے دی ہے، جس کے بارے میں سن 2004 میں سپریم کورٹ کے جج نے کیا کہا تھا یہ رانا ناصر صاحب کے بارے میں، کہ ہی از ناٹ وردی اور فٹ ٹو بی دی ہیڈ آف اینی کورٹ. اس کے باوجود بھی موجودہ حکومت نے ان کو یہ اسائنمنٹ دی. اسائنمنٹ کیا تھی؟ میلافائری بیڈ انٹینشنز، کہ عمران کو تن کے رکھنا ہے، عمران کو پھائے چاڑنا ہے، یا عمران کو پنش کرنا ہے، یا اس کا مکو ٹپنا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر سیاسی ادارے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، پاکستان میں ادارے کام کر رہے ہیں، اور کسی بھی طور پر کوئی انسٹیٹیوشنلائز اپروچ نہیں ہے. جبکہ تو اس کے دوسری طرف بھارت کیا کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کے اندر موجود ہے. یہاں تک کہ را کے آفیشلز کو چارج کیا ہے امریکہ نے، اگرچہ بائیڈن کے ساتھ آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اس کے ساتھ مودی کے بڑے اچھے تعلقات تھے، لیکن مودی کو اب ٹرمپ نے نہیں بلایا. بائیڈن نے عمران خان کی حکومت کو انڈو کیا، ڈسمینٹل کیا، اس کو فریکچر کیا، توڑ دی، اس کی حکومت کو ختم کیا. اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، وہ جو ایک یہاں سے سندھ سے لے کر چلے گئے تھے اپنے جلوس، کہ جی میں دیکھتا ہوں آئندہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں عمران خان کیسے رہتے ہیں. وہی ہوا، کیونکہ ہی ہیڈ گاٹ اے فل سپورٹ فرام دی آرمی چیف، دی دین آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. وہ ڈینائی کر ہی نہیں سکتے. تو یہ وہ الزامات نہیں ہیں، وہ حقائق ہیں جس پر پاکستان کے عوام جو ہیں وہ دیکھیں. عمران خان نے کسی کو کوئی میٹھا گڑیا شہد نہیں چٹایا ہوا، عوام کو یا نوجوانوں کو خاص طور پر، کہ جی آپ نے میرا میٹھا کھانا، میری زبان بولنی ہے. نو، وہ حالات کو، واقعات کو، صورتحال کو، تاریخ کو دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں کہ کس کا کیا کردار ہے. جو کل تک جن کو جیل میں جانا چاہیے تھا، ان کو اب 24 گھنٹے میں ان کے اقتدار دے دیا گیا. یعنی اگر 48 گھنٹے اور عمران خان کی حکومت رہ جاتی تو یہ شہباز شریف صاحب جو ہے، ان کو تو انہوں نے پکڑ کے اندر کر دینا تھا منی لانڈرنگ کیس میں. اسی طرح اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی چارجز ہیں. اور یہ الگ بات ہے کہ اسحاق ڈار صاحب نے اپنے بندوں کو فون کر کے ایف آئی اے سے چھڑوایا، منی لانڈرنگ کے چارجز خانے واز سے ان کا تعلق تھا. یہ بات جون جولائی کی ہے، یہ جو سال ابھی گزرا ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جس پر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ناظرین، کہ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ کو کسی بھی طور پر کوئی ڈینائل نہیں آیا ہے. یہاں تک کہ انہوں نے پنو جو کیس ہے اور جو خالصتان سے جن کا تعلق تھا، اس کو مارنے کی پوری کوشش کی گئی. ظاہر انرتھ ہو گیا وہ. اور امریکہ کا جو انویسٹیگیشن کا جو ادارہ ہے، ایف بی آئی نے اس کو بڑا سیریسلی لیا، اور ظاہر ہے وہ سی آئی اے کے نیٹ ورک کے تحت سب لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، گلوبل اس کا نیٹ ورک ہے. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ نریندر مودی اور اجیت دوول ریکارڈ پر موجود ہیں. 2019 اور 21 کے درمیان کے جو واقعات ہیں وہ ہی از دیئر.
نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، جس کو ایک ہیرو شین کانری 007 کے طور پر اس کو پیش کیا جا رہا ہے ہندوستان میں کہ جی اس سے بڑا کوئی بندہ نیٹ ورک ہے ہی نہیں جی، وہ تو ہی از اے چیف اسپائی آف انڈیا، اور وہ ڈسمینٹل کر رہا ہے جی پاکستان ہو یا ایون بنگلہ دیش میں بھی جہادی آؤٹ فٹ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بھائی نیبر کیا کریں، پڑوس کو بدلا نہیں جا سکتا، پڑوسی موجود ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے RSS ایجنڈے کے تحت مسلمانوں کا اور عیسائیوں کا، مائنورٹی سکھوں کا اتنا جینا دوبھر کر دیا ہوا ہے کہ کینیڈا میں اگر وہاں پہ خالصان تحریک کے سپورٹر زیادہ موجود ہیں، سب سے زیادہ دنیا بھر میں، آسٹریلیا میں بھی ہیں موجود ہیں اگر سکھ برادری کے حضرات، تو وہاں پہ جا کے انہوں نے مارنے کی کوشش کی۔ کوٹ لکھپت جیل لاہور میں بندے کو مارنے کی کوشش کی، تانبا، اس بندے کا نام عرف عام میں یہ تھا۔ وہ بندے ہائر کیے انہوں نے، اندر بھیجے، اندر جا کے انہوں نے مار دیا۔ محسن نقوی صاحب کو پورا کیس موجود ہے، پاکستان کے ہوم منسٹری کے پاس تاریخ ساری تفصیلات موجود ہیں، ایجنسیز کے پاس موجود ہیں۔ تو جناب ٹٹ فار ٹیٹ ہماری ایجنسیز کو کیا ہو گیا ہے؟ بدنام تو ویسے بھی ہیں ادارے پاکستان کے، ہندوستان کی نظر میں ویسے ہی بدنام کیے انہوں نے کہ جی وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اور دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ بھائی دہشت گردی کا نیٹ ورک نریندر مودی نے 2019 سے آنورڈ چلایا ہے اور آج 2025 ہے۔ کتنے بندے مار دیے گئے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، واشنگٹن پوسٹ موسٹ کریڈیبل نیوز پیپر آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کہہ رہا ہے، رپورٹ کیا اس نے، پوری کی پوری تفصیل اس میں موجود ہے۔ میں اگر کرتا ہوں تو اس میں وقت کم ہو جائے گا اور تفصیل سامنے، آپ جا کر ناظرین دیکھیے، واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیجئے، انڈین ٹیررزم نیٹ ورک کے حوالے سے، اور وہ جو تفصیل موجود ہے وہ بالکل اس میں موجود ہے کہ کس کس طریقے سے اور کس کی رپورٹ ہے۔ ایون BBC کی اور واشنگٹن پوسٹ کی، BBC نیوز نے تو اس کے بارے میں دیا، ممبئی کی رپورٹ ہے، ایک لاہور ڈیٹ لائن کی خبر ہے کہ یہ انڈیا جو ہے کس طریقے سے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر کسی بھی طور پر پاکستان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ پاکستان کے اوپر تو بنگلہ دیش سے بھی الزامات لگائے جا رہے ہیں، آپ کے بنگلہ دیش سے تعلقات کے حوالے سے بھارت جو ہے وہ اس کے انتہا پسند، میں تو سمجھتا ہوں کہ RSS کے لوگ، ان کے یوٹیوبرز موجود ہیں، ان کے الیکٹرانک میڈیا میں موجود ہیں، اور یہ سب کے سب RSS فنڈڈ ہیں۔ یہ جو واجپئی کے بھارتیہ جنتا پارٹی کے لوگ ہیں، جو صحافی کم ہیں اور ان کے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لوگ زیادہ ہیں، جو قطعی طور پر پاکستان کو پسند نہیں کرتے اور پاکستان کے سسٹم کو پسند نہیں کرتے، پاکستان کے نام کے ساتھ اگر اسلامی جمہوریہ لگا ہوا ہے وہ پسند نہیں کرتے، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان جو ہے وہ ان کو کسی طرح سے ریلیف دے دیں گے۔ بھائی کوئی ریلیف نہیں ملے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ طالبان جو ہے وہ کسی بھی طور پر آپ کی کریشن ہی پاکستانی کی کریشن ہے، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی وہ تاریخ طے کرے گی۔ تو جناب چائنا کا بھی وہاں پہ افغانستان میں اسٹیک موجود ہے۔ اگر آپ کا کوئی اسٹیک ہے، آپ نے کچھ انویسٹمنٹ کیا ہے، وہاں سڑکیں بنا ڈالی ہیں، تو دیٹ ڈزنٹ مین کہ افغانستان کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے وفادار ہوں گے۔ الٹیمیٹلی انہیں لوٹ کر تو آنا ہے۔ یہی بات ہے اچھی میرے ہرجائی کی، پروین شاکر کا شعر ہے۔ تو ناظرین، میں جیسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ رچرڈ گرینلک ہو، ایلان مسک ہو، اسٹار لنک کا ایشو ہو، یا روبیو کی بات ہو، یہ ابھی پرسوں تک صورتحال سامنے آ جائے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ پاکستان کے سیاستدان چاہتے یہ ہیں کہ ٹرمپ کے ساتھ ہاتھ ملا لیں اور ان کو اپنا چہرہ دکھا دیں کہ کل کو اگر کوئی آپشنز کی بات ہوگی، جی ہم حاضر ہیں جی آپ کی خدمت کے لیے۔ میں نے کل بھی یہ بات عرض کی تھی۔ تو ویری uncertain state of affairs in terms of economy، پاکستان is going on that، موجود ہے وہاں پر، IMF کی مدد موجود ہے، لیکن گلوبل سیٹنگ میں، گلوبل جو تعمیر ہوگی سسٹم کی، ڈونلڈ ٹرمپ جو اس دفعہ آ رہے ہیں بڑے پاورفل انداز میں آ رہے ہیں، اور انہوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ کل صبح 8:30 بجے سے آنورڈ غزہ پر جنگ بندی ہو جائے گی۔ تو انہوں نے اپنا کمٹمنٹ پورا کیا اور اس کی تفصیلات طے ہو رہی ہیں، طے ہو چکی ہیں آلموسٹ۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ اتوار کو صبح 8:30 بجے ایسٹرن ٹائم، ہمارے یہاں ظاہر شام ہو جائے گی، اس کی ہو رہی ہوگی، تو اس طرح کر کے معاملہ سامنے تک آ جائے۔ کل 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ واضح ہو جائے گی صورتحال۔
اس سے پہلے ہاں اسرائیل نے ظلم کیا، بہت زیادتی کی، بمبارڈمنٹ کی، معصوم بچوں کو مارا ہے۔ اس معصوم بچوں کے مارے جانے کے اندر اگر گلوبل کوئی انٹرنیشنل کورٹ نے اگر کوئی فیصلہ واقعی کرنا ہے، انصاف فراہم کرنا ہے، تو میں عرض کر دوں وہ انصاف یہی ہو سکتا ہے کہ ٹونی بلنکن جو ہمارے بلاول صاحب کے بڑے پسندیدہ رہے ہیں جب یہ وزیر خارجہ تھے، نوجوان صاحب، ٹونی بلنکن اینڈ جو بائیڈن، ان پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ چلنا چاہیے۔ 50,000 معصوم افراد کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ آج کے لیے ناظرین اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، مشورہ دیجئے، کامنٹ کیجئے، پارٹیسپیٹ کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ، والسلام۔